کہ آپ اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات، خیرات میں سے دین کے ان اداروں کو بھی یاد رکھیں۔ اس ادارے کی جو دینی خدمات ہیں، کنٹریبیوشنز ہیں، سحر و افطار کے علاوہ بچوں کا حفظ کرانا، اور ساری کی ساری آپ لوگوں کے سامنے ہے، کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، تو آپ احباب اس میں بھی بڑھ چڑھ کے تعاون کیا کریں۔ سبحان یہ جو مدارس کے اکاؤنٹس پچھلے حکومت میں بند ہوئے تھے، یہ کیوں بند کیے گئے تھے؟ یہ دین کا گلا گھونٹنے کے لیے بند کیے گئے تھے۔ اکاؤنٹس کے اوپر پابندی، مسجد کے امام کے اکاؤنٹ پہ پابندی، مدارس کے اکاؤنٹس کے اوپر پابندی، اللہ کا شکر ہے چلو کھل گئے ہیں، لیکن بنیادی طور کے اوپر یہ پابندیاں اسی لیے لگائی جاتی ہیں کہ معاشرے میں دین کی لہلہاتی ہوئی فصلیں کھڑی نہ ہوں، اور دین کے ادارے ہاں آپ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، فلاحی ادارہ فلاں ہے، ہسپتال ہے، کالج ہے، وہاں دے دو جہاں سے دین کے طلبہ، جہاں سے آپ کی آخرت، جہاں سے آپ کی عاقبت کا ہمیشہ کے لیے انتظام ہونا ہے، صدقہ جاریہ وہاں پہ دینے کے لیے رستے محدود کر گئے۔ مسجد کا اکاؤنٹ ہی بند ہے، مسجد کے مثال دینا اکاؤنٹ ہی بند ہے، تو اس حدیث پہ کیسے عمل ہوگا کہ جس نے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی اس کا بھی جنت میں محلہ؟ کیسے عمل ہوگا؟ لوگ پھر ظاہر ہے کہتے ہیں کہ مسجد کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، مدرسے کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، ٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ ان کو اجازتیں ہیں، وہ این جی اوز جو دین اسلام کے خلاف کام کرتی ہیں، ان کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں ڈالر آ جائیں، کوئی پابندی نہیں۔ مسجد بنانے کے لیے پیسہ آ جائے، پابندی ہیں۔ دین کے اداروں کے لیے پیسہ کوئی دے دے، پابندی ہیں۔ اس سے بھی آج پچھلے دور میں تو چلو ابھی کچھ آسانی بھی ہے، پچھلے دور میں تو جو مسجدوں کو یا مدرسوں کو زکوٰۃ خیرات دیتے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے تنگ کرتے تھے، خبردار مسجدوں کو نہیں دینا، دین کے رستے پہ نہیں دینا۔ پتہ ہے کفار کو بھی پتہ ہے، دین دشمنوں کو بھی پتہ ہے، یہ وہ نرسری ہیں جہاں سے آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کی اصلاح ہونی ہے۔ ایک بچہ، آپ نے مثال دے رہا ہوں، ایک بچے کے اوپر اگر ایک مدرسے میں 3000 4000 خرچہ آتا ہے، آپ نے وہ دے رہے ہیں ایک مدرسے کو، تو ساری زندگی قیامت تک اس بچے نے جب قرآن پڑھے گا آپ کو اجر ثواب۔ پھر اس بچے کے اگر کوئی شاگرد پیدا ہو گئے، ان کے کوئی شاگرد پیدا ہو گئے، یہ انفاق کا اور صدقہ جاریہ کا اتنا وسیع سسٹم ہے۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں، امام بخاری کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1200 سال ہو گئے ہیں نا امام بخاری کو دنیا سے گئے، آج بھی ان کی کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ مساجد ہے۔ اب بتائیے کیا آج بھی مسجد النبوی میں پڑھی جانے والی نمازوں کا اجر و ثواب حضرت عثمان کو نہیں ملتا ہوگا؟ ہزاروں سال گزر جاتے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ کی اقسام ہے۔ اگر آپ دین کے اداروں کو سپورٹ کریں گے تو آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح صدقہ جاریہ کا انتظام کرے گا جیسے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے۔ تو آپ سے یہ بارہا جو یہ میں آپ کو بات کرتا ہوں، آپ دین کے اداروں کو سب سے پہلی ترجیح میں رکھیں، کیونکہ دین ایک تو یہ فی سبیل اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد جتنا بھی نیکی کا جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، افطاری اور سحری۔ کیا افطاری کروانے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو روزے دار ہے اس کا پورا اجر اس کو نہیں ملا؟ اب ایک بندے نے ایک ہی روزہ رکھنا ہے، میں نے اور آپ نے ایک روزہ رکھا، ہمیں ایک روزے کا اجر و ثواب مل گیا۔ اگر آپ میں سے کوئی بندے 10 بندوں کو روزہ افطار کراتے ہیں، آپ کے خیال میں ایک روزے کا ثواب ہے؟ ان 10 روزوں کا ثواب اس کو بھی پورے کا پورا ملنا ہے، آپ کو بھی پورے کا پورا ملنا ہے جس نے۔ تو گویا جو منہ میں لقمے ڈالنا یا کپڑے پہنانا، اللہ کی جب تک کپڑے کی دھجی، جس کو آپ نے کپڑا پہنایا اس کے جسم پہ رہتی ہے، آپ اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں۔ نیکی کے وہ تمام اعمال کیجیے، اور نیکی کی وہ تمام ڈائمنشنز، ان کے حصول کے لیے کبھی روپیہ بھی خرچ کرنا چاہیے، کبھی پیسہ بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن کبھی اللہ کے لیے وہ چیز بھی خرچ کرنی چاہیے جو آپ کو پسند ہے، چاہے وہ پلاٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، مجھے ظاہر ہے آنا جانا دوسرے قسم کے جو میڈیا اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی میل جول ہے، کہ یہ جو سیکولر فلاحی ادارے ہوتے ہیں، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، آپ کے شاید علم میں ہوگا، ان کو لوگ 10 مرلے کا ایک کنال کا 2 کنال کا پلاٹ ڈونیٹ کر دیتے ہیں، پورے کا پورا پلاٹ ہسپتال کو دے دیا۔
اور پھر ان کا جو مینیجریل سسٹم ہوتا ہے، تان و تشنیع مقصود نہیں ہے لیکن آپ کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ مدارس اور دینی اداروں میں مینیجریل سسٹم کے نام پہ پیسے نہیں ہڑپ کیے جاتے۔ فلاحی جو سیکولر ادارے ہیں وہاں پہ جو ڈونیشن کے اوپر بیٹھا ہوا چیئرمین 5-5 10-10 لاکھ اس کی تنخواہ، اور اس نے بچے رکھے ہوئے ہیں اور اس نے دوست رکھے ہوئے ہیں، پورا ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے جن کی تنخواہیں اسی صدقے زکوٰۃ سے چل رہی ہیں اور اس کو حلال سمجھ کے کھائی جا رہے ہوتے ہیں۔ چاہے اسپتال کے لیے پیسہ کٹا ہو نہ ہو، ان کی تنخواہیں پوری ہونی چاہیے، اور ان کو لوگ پلاٹ دے دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے جو بنی ہوئی مسجدیں ہیں وہ لوگ اعلان کرتے ہیں، دین کے ادارے ہیں، مدارس اعلان کرتے ہیں ہمیں 10 مرلے کی، ہمیں کنال کی جگہ چاہیے، سال گزر جاتا ہے، پیسے اکٹھے نہیں ہوتے۔ آپ میں سے چاہیں تو انفاق فی سبیل اللہ کی اس معراج کو پانے کے لیے ایک بندہ بھی چاہے پلاٹ لے کے دے سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یا ان لوگوں میں کیسے پیدا ہو جاتا ہے جو اسپتال کو دے دیتے ہیں، جو ان اداروں کو دے دیتے ہیں جہاں پہ گھپلے ہوتے ہیں؟ تو ان اداروں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے جو دین کے ادارے ہو۔ آخر